میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کی مرید ہیں، نماز، روزہ، ذکر، شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے باتیں بھی کی جائیں اور اس کی تکلیف راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دین دار، دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنا ذمہ سمجھ لیا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین، بہن، بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ یہی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں، اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعہ کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے پیار کی خاطر اپنا گھر، جہاں ناز و نعمت، پیار محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر آباد کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابع داری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوش رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی۔
جب عورت کی عمر ہوتی ہے خاوند کی خدمت کرنے کی، اس کی دلداری کرنے کی، تو اس وقت اس کو زبردستی دیور، جیٹھ، ساس، سسر، نند کی خدمت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سارا دن ان ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسے نہ خاوند کا خیال رہتا ہے نہ خود کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاوند باہر شکار ڈھونڈنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار سسرال اور خاوند ہے۔ سسرال والوں کو چاہیے کہ بہو پر اتنی ہی ذمہ داریاں ڈالیں کہ وہ اپنے بچوں، خود کو اور خاوند کو بھی وقت دے سکے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے اس بات کو تو خاوند